اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے جی، کل ہم نے بات کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کی اعلیٰ درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہاری محبوب ہے، اور جو کچھ تم بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اس میں سے۔ تو اب آگے جو ہے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کل طعام، ٹھیک ہے نا، کہ ہر قسم کا کھانا جو تھا، کل طعام، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے وہ کیا تھا، وہ سب کچھ چیزیں جو تھی نا وہ کیا تھی، حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل والا نفسه، ٹھیک ہے نا، بسوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر کیا کر لی تھی، جو چیزیں کیا حرام کر لی تھی، من قبل ان تنزل التورات، من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ اچھا، قبل و بعدو کی ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے سال، یاد ہے؟ ہم نے کہا تھا قبل و بعدو جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، لیکن دو صورتوں میں وہ معرب ہوتا ہے۔ جب مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے نا تو دیکھو اب من قبل آیا ہے، من قبل نہیں آئے گا، یہاں پہ کیا آئے گا، من قبلی آیا ہے، کیونکہ مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہے۔ تو اس میں سے تو کہتے ہیں کہ جی الا ما حرم، مگر سوائے اس کے کہ جو حرام کر لیا تھا اسرائیل بنی یعقوب نے علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے خود کچھ چیزیں وہ نہیں کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے کل۔ تو اب اے پیغمبر یہودیوں سے کہو فاتو، اچھا فاتو بالتورات، ٹھیک ہے نا، فتلوہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو، ٹھیک ہے نا، اس کی تلاوت کر لو، پھر پتہ چل جائے گا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ جناب بہت سی چیزوں کو جو حرام کیا ہوا ہے۔ اصل میں اشکال کیا تھا کہ بعض یہودیوں نے نا یہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمان یہ کس کی کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے پیروکار ہیں۔ تو حالانکہ جو تھے مسلمان کیا کرتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تورات کے اندر تو اس کو کیا کیا گیا، حرام کرا دیا گیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں پھر، جب تو بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ اونٹ کا جو گوشت تھا یہ اصل میں تو حضرت ابراہیم کی شریعت میں تو کیا تھا، بالکل یہ حرام نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے سب چیزیں حلال تھیں، ٹھیک ہے نا، جو وہ سب چیزیں حلال تھیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، وہ سب چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں ان کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت یعقوب السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گئی تھی، شیٹکا کی بیماری تھی، شیٹکا کی بیماری تھی، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے نظر یہ مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہوگی تو اپنے کھانے کی سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا، یعنی جو میری سب سے پسندیدہ چیز ہے نا میں وہ چھوڑ دوں گا، اور اونٹ ان کو بڑا پسند تھا، تو اس لیے کیا کر لیا انہوں نے، اس کو چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے جو تھا نا تو ان کے اوپر جو تو اس میں سے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے آ گیا تھا۔ تو اب آ گیا جی، اب اس میں کیا سبق کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ملتا ہے، دیکھو کہ آپ کو اپنی بعض دفعہ کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے تو نظر ماننے کی گنجائش تو ہے، اگرچہ اب یہ ایک علیحدہ کلام ہے کہ کیا یہ نظر ماننا جائز ہے ہماری شریعت کے اندر، یہ والی نظر جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قسم کے وہ قسم کھا رہے تھے، تو آپ کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ جو ہے نا مثال کے طور پہ جو فلاں فلاں گناہ ہے میں اسے کیا کروں گا، اپنے آپ کو بالکل بچا لوں گا، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ جو ہے نا یا کوئی ایسی چیز جس میں گناہ میں پڑنے کا شبہ ہے تو اس سے آپ اپنے آپ کیا کر لیتے ہو، بچانے کی وہ کوشش کرتے ہو کہ بھی میں نے کیا کروں گا، میں بالکل اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، میں جو ہوں کوئی چیز کو ایسے جو ہے نا موبائل کے استعمال کرنے میں کیا کروں گا، پوری احتیاط کروں گا، فلاں کروں گا، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا، تو قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب، ٹھیک ہے نا، پھر اچھا جی علی الکذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں تو یہی لوگ کیا ہیں، اصل میں بڑے ظالم لوگ ہیں۔ کل صدق اللہ، آپ کہہ دو کہ اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے، حنیفن یعنی سیدھے راستے پر تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں شریک مانتے ہیں،
کہ وہ ایسے نہیں تھے کہ شریک ماننے والے تھے. ان اول بیتن، بے شک سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، کہ جو وضع کیا گیا، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، وہ کون سا تھا؟ للذی ببکہ، یقینی طور پر وہ جو مکہ میں واقع ہے، مبارکن، اور وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مبارکن و ہدن للعالمین، اور بنانے کے وقت سے ہی کیا برکتوں والا ہے، اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، یعنی خانہ کعبہ جو ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس میں روشن نشانی مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جس میں داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، وللہ علی الناس حج البیت، اور ان پر مسلمانوں پر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر کیا ہے، ان پر یہ بیت اللہ کا حج کیا ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے نا، تو حج کرنا فرض ہے. وَلِلَّهِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، بس جو کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک کہ اللہ غنی، غنی ہے، عن العالمین، تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے نیاز ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. اب آگے جی. قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دو اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب پر گواہ ہے. قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دو اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کہ تم کیا کرتے ہو، کہ اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پن کیوں پیدا کرتے ہو، یعنی کیوں روکتے ہو. لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر کیوں ٹیڑھ پن پیدا کرتے ہو. من آمنا، اچھا جی، کن کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ جی، ٹھیک ہے نا، اچھا، کیوں لما تصدون، ہاں اچھا جی، ٹیڑھ پن اصل میں ایوجن کا معنی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹیڑھ پن کے معنی آ گئے، یہ ایوج ٹیڑھ پن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ کیا آئے گا، سدا یسد، اس کا مطلب کیا آ جائے گا، کہ اس میں سے یہ جو ہے نا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں روکنے کی کر رہے ہیں. تم کیوں کرتے ہو، لما تصدون عن سبیل اللہ، کہ تم من آمن تبغون عوجا وانتم شہداء. ٹھیک ہے نا، تم کیا ہے، من، اچھا، من آمنا تبغونها عوجا وانتم شہداء. ٹھیک ہے نا، تو لما تصدون عن سبیل اللہ من آمنا، جو اللہ کے راستے، جو ایمان لے آئے، تم اس کے لیے کیا کرتے ہو، تم اس کو کیوں اس کے لیے راستہ روکتے ہو، اور تبغون عوجا، یعنی ٹیڑھ پن چاہتے ہو، وانتم شہداء، اور تم کیا ہو، اس پر گواہ بھی موجود ہو، تم اس پر کیا ہو، گواہ بھی ہو. تو کہہ دو، ٹھیک ہے نا، تو جب کہ تم کیا ہو، خود کیا ہو اس میں سے، یہ جو ہے ایک تم خود معلوم ہے، وان تم شہداء، وما اللہ بغافل، اللہ غافل نہیں، عما تعملون، کہ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کہ اگر اے ایمان والو، اگر تم اتباع کرو ایک گروہ کا اہل کتاب میں سے، یردوکم بعد ایمان کافرین، تو تمہیں وہ لوٹا دیں گے ایمان کے بعد کفر کی طرف، جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو تم اس کا کیا کافر بنا کر چھوڑیں گے. وہ کئی فتق فرونا، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، ان تم تطلع علیکم آیات اللہ، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں، وفیکم رسول، اور وفیکم تمہارے اندر اس کا رسول ہے. ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے ومن یعتصم باللہ، اور جس نے کیا کر دیا، اللہ کا سارا مضبوط تھام لے، وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا گیا. ٹھیک ہے نا. یا ایھا الذین اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے خوف رکھنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور ہرگز ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم کیا ہو، مسلمان ہو. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا. تو کہتے ہیں کہ جناب لما تصدون، تو اب آ گیا جناب علی. تو تم کیوں، یا ایھا الذین اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا کہ خوف رکھنا اس کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں کسی حالت میں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. یہ نکاح کا جب خطبہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے. نکاح جب خطبہ جو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے یا اتقوا اللہ حق تقاتہ.
ٹھیک ہے نا. اور بار بار وہاں پہ تقوی کی بات کی جاتی ہے نکاح کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو آ گیا واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ کی رسول مضبوطی سے تھامے رکھو، جمیعاً سب کے سب لوگ تم جو ہے نا، ولا تفرقوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم کیا تھے آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان میں کیا کر دی، الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمت اخوانا، پس تم کیا ہو گئے اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم کس کے اوپر، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یا کس کنارے پر، حفرت من النار، آگ کے گڑھے کے اوپر. اچھا یہ شفا کا مطلب کنارہ ہوتا ہے. اس کا ایک پوسٹ چل رہی ہوتی ہے، عجیب پوسٹ چل رہی ہوتی ہے. میں نے اس دن بھی کسی کو منع بھی کیا تھا کہ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، تو کہتے ہیں شفا کا معنی کیا ہوتا ہے، شفا کا معنی جہنم کا گھڑا. وہ بھائی شفا کا معنی جہنم کا گڑھا نہیں ہے جو ہے اس میں سے کنارے کے معنی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اگرچہ لفظ شفا ہے، لفظ کیا ہے، شفا ہے، لیکن کیا ہے اگر کوئی وہ کرتا ہے تو اس کا وہ اس میں سے، تو اصل میں شفا کا لفظ کنارہ ہے بس. حفرت من النار، تو یہ گڑھا جو تھا نا آگ کا گڑھے کے، تو شفا کنارے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا بھی جو ہے نا وہ بھی کیا ہوتے ہیں آج کل، ہر بندہ اس میں کیا ہے، وہ چیمپئن ہے. کہتے ہیں وکن تم اللہ شفا حفرت من النار، ٹھیک ہے تم آگ کے اس میں سے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ شفا جو ہے نا، یہ شفا اور ہے، اور وہ دوسرا شفا ہے، شفا اللہ تعالیٰ جو ہمیں شفا دے، اور حمزہ ہے بعد میں شفا وہ شفا ہے. یہ تندرستی کے معنی میں شفا. شفا ہاسپٹل ہے نا اسلام آباد میں، شفا انٹرنیشنل. یہ اس میں سے وکن تم اللہ شفا حفرۃ من النار، تو تھے تم کس کے اوپر، جہنم کے گڑھے کے اوپر. فانقذکم منہا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کر دیا، فانقذکم منہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کر دیا، اس نے نجات عطا فرمائی. کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم آیات ہی، تم پر اچھا اپنی نشانی کھول کھول کر. ٹھیک ہے نا. یبین آیات لکم، یبین اللہ لکم آیاتی، اپنی نشانی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. راہ راست پر آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ اس کے ایک وہ ہے، یہ یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی سن لو ذرا. ایک واقعہ کیا ہوا تھا وہ سنو. کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم آپس میں کیا رہو، جو ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، ایک اوس تھا، ایک خزرج تھا. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اوس اور خزرج جو ہے ان کے درمیان سخت دشمنی تھی آپس میں. ٹھیک ہے نا. تو سالہ ساتھ تھے. جب مسلمان ہو گئے تھے تو ظاہری بات ہے بڑے بالکل آپس میں ان کا، تو یہودیوں کو نا یہ اتحاد پسند نہیں آتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، ایک یہودی شماس بن قیس جو تھا نا، اس نے کہا کہ یار ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس نے کیا کیے، اس نے ایک شخص سے کہا کہ وہ شعر سنا دو جس زمانے جاہلیت میں نا اوس اور خزرج کے شاعروں نے ایک جو تھی نا ایک لمبی جنگ کے دوران کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے. تو اب کیا ہوا، ایک شخص نے وہ اشعار سنانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے نا. تو اب پرانی باتیں تازہ ہو گئیں. ٹھیک ہے نا. تو زبانی تکرار شروع ہوئی، بات بڑھنے لگی، اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی. دوستوں کو جب سخت صدمہ، اس میں تشریف لے گئے اور انہوں نے تنبیہ فرمائی کہ یہ تو کیا تھی، شیطانی حرکت تھی. فتنہ ختم ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ تو ایمان لاتے بھی نہیں، اور اس میں سے جو ہے نا مسلمانوں کا کہ دیکھو آپس میں لڑائیاں جھگڑے نہ کرو، تو پرانی باتیں یاد نہ کیا کرو. اچھا اگر کوئی ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا شگڑا ہو گیا، کچھ اس طرح ہو گیا، تو اس میں سے اگرچہ وہ باتیں یاد ضرور آتی ہیں انسان کو. ٹھیک ہے نا. باتیں یاد ضرور آتی ہیں کہ جب کسی نے آپ سے برائی کی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ بندہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ وہ برائی آپ کو یاد نہیں آتی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. لیکن کیا ہے آپ خود کیا نہ کرو، اس کو اچھالو نہیں، یا کچھ اس طرح نہ کیا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے اس میں سے. تو یہ اب یہی ہوتا ہے کہ دل کے اندر کچھ نہ کچھ تو باتیں آئی جاتی ہیں، پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. سسرال والوں کے لڑائی جھگڑے جو ہیں یاد آ ہی جاتے ہیں بندے کو. سسرالیوں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا میرے ساتھ، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ ان کے تو نہ کرو بس، زیادہ نہ سوچو ان کو، اور آپ اوپر سے کیا رہو، ٹھیک رہو، تاکہ جو ہے نا. ٹھیک ہے نا؟
ظرف ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ظرف پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے آپ کو خود کو کیا نہ کرو، اگرچہ دل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، دل میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اوپر سے کیا رہو، ٹھیک رہو بندے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں اچھا، یہ بھی نہیں ہوتا کہ بالکل کچھ خیال بھی نہ آئے، خیال تو آتا ہی آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی اس میں سے خیال تو آتا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آگے جی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، لِتَكُن تھا اصل میں، لِتَكُن، وَلْتَكُن کیا تھا اصل میں، لِتَكُن وَلِتَكُن تھا، اور ہونی چاہیے تمہارے اندر منکم امتن، ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو کیا کرے، جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، و یامرون بالمعروف، اور نیکی کی تلقین کریں، و ینہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں، و اولئک هم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے۔ اچھا، اب اس کو تبلیغی جماعت نا اپنے اوپر فٹ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں سے یہ تبلیغی جماعت جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تبلیغ کا کام کرنا کیا ہو گیا، یہ فرض یا واجب کام ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایک ایسی جماعت، تو علماء کی جماعت بھی جو ہے وہ بھی کر رہی ہوتی ہے، کوئی اور بھی جتنے بھی دین کے شعبے لوگ کام کر رہے ہیں، تو کیا ہو جاتے ہیں، کوئی ہر ایک کے لیے لازم نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ ہر کام کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ سبق پڑھا رہا ہوں، تو میں تبلیغ میں جا کے ابھی وقت لگا سکتا ہوں؟ نہیں لگا سکتا نا، سبق کے اندر جو مصروف ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بندہ جہاد کے اندر ہے، کوئی ختم نبوت کے کام کے اندر ہے، کوئی ہر ایک شعبے کے اندر جو ہے نا، کسی جگہ کے اوپر بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کیا کریں، دین کی دعوت دیں، برائیوں سے روکیں، اور اس میں سے ایسے علماء کیا کریں گے، آگے لوگوں کو تیار کریں گے۔ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے، دیکھو عالم بننا فرض عین نہیں ہے، عالم بننا فرض کفایہ ہے، اچھا؟ چند لوگ بھی عالم بن جائیں گے تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، ساری امت گنہگار نہیں ہوگی، سمجھا گئی؟ اس لیے ہر ایک پہ لازم نہیں ہے، ایسے ہی ہمارے تبلیغی بھائی جو کہتے ہیں نا کہ جو بندہ تبلیغ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، تو کس چیز کا پوچھیں گے، کہاں سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کس چیز کے اوپر پوچھیں گے کہ تم نے کیوں نہیں دعوت پہنچائی تھی؟ تو اگر ایک بندہ آن لائن کسی کو بھیج دیتا ہے، فیس بک کے ذریعے سے کسی کو دعوت دے دیتا ہے، تو کیا وہ دعوت نہیں ہوگی؟ یا ضروری ہے کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے، جا کے چلا ہی لگاؤ گے، 4 مہینے لگاؤ گے تو اس کے بعد ہی دعوت ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس لیے اعتدال ہونا چاہیے، اچھا؟ ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی کہے کہ جی، جیسے علماء اگر کہیں کہ جناب تبلیغی جماعت کو بند کر دو، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی، وہ جاتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر جا کے وہ اپنی وہ کر رہے ہیں، ایسے ہی جہاد کا کام اپنی جگہ ضروری ہے، ختم نبوت کا کام اپنی جگہ ضروری ہے، مدارس کا کام اپنی جگہ ضروری ہے، ہر کام کیا ہے، اپنی اپنی جگہ کے اوپر یہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، بات نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ شفا جو ہے نا، شفا حفرتن، شفا جو ہے نا موسیٰ کی طرح ہے، 16 قسموں میں سے، وکن تم اللہ شفا حفرتن، یہ موسیٰ کی طرح ہے، شفا موسیٰ کی طرح، اچھا؟ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس لیے اعتدال میں رہنا چاہیے، اچھا صوفی کہیں بس سارے صوفی بن جاؤ تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کرو، تو وہ بھی کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جاتی ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھی جماعتیں ہیں، اگرچہ بعض حضرات نے ان کو فتنہ قرار دیا تھا، مفتی حضرات نے، عورتوں کی جماعت کے بارے میں، عورتوں کے مدارس کے بارے میں بعض مفتی حضرات کے فتوے ہیں کہ عورتوں کے مدرسے کے ہیں، فتنہ ہیں، تبلیغی جماعت کے بارے میں، عورتوں کی تبلیغی جماعت کے بارے میں بعض نے یہ کہا تھا، ہم کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، عورتوں کے مدرسے بھی ضروری ہیں، عورتوں کی تبلیغی جماعت بھی کیا ہے، وہ بھی برکت والی ہے، اس میں جاتی ہیں، اگرچہ عورتیں جمع ہوتی ہیں تو بہت کچھ ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان خامیوں کی وجہ سے آپ کیا کریں کہ اس کو ہی بند کر دیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور عورتیں اکیلی نہیں جاتی ہیں، وہ اپنے محرم کے ساتھ جاتی ہیں، بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی عورتیں اکیلے چلی جاتی ہیں، عورتیں اکیلے نہیں جا سکتی، وہ اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، ان کا محرم ہونا، وہ ساتھ جاتا ہے، اور یہ کسی گھر کے اندر ٹھہرتی ہیں اور وہاں پہ صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہر ایک جگہ کا اپنا ایک وہ ہے، اس کی ہر چیز کو اپنے درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے پیچھے نہ کرو، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ یہی چیزیں آپ کو کیا سمجھ آتی ہیں، جب ہم دین پڑھتے ہیں نا، تو تب ہمیں دین کی سمجھ جب صحیح آتی ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیسے رہنا ہے، معتدل رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ معتدل رہنا ہے، اور اس میں سے یہ ضروری ہے، ہر چیز کا اپنا درجہ۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اگر کسی آدمی کو ایسا وہ دے دیں، ٹھیک ہے نا، ایسا وہ دے دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کو اگر یہ زندگی کا بڑی انسانی خوش قسمتی ہوتی ہے، انسان کو اچھے اساتذہ مل جائیں، معتدل اساتذہ مل جائیں،
इंसान को मोतदिल शेख मिल जाए, ठीक है ना, मोतदिल लोग जिंदगी के अंदर मिल जाएं, तो आपकी जिंदगी क्या हो जाती है, आपकी जिंदगी बड़ी पुरसकून हो जाती है। और जहाँ पे शिद्दत हो ना किसी भी चीज के अंदर, आपकी जिंदगी बड़ी परेशान होती है, याद रखो। ठीक है ना, कोई बंदा किसी भी उसमें से किसी भी मामले में वो शिद्दत के अंदर वो होगा, तो आप सुकून नहीं होगा, आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा, आप परेशान रहोगे। तो इसलिए जो है ना, इसलिए हज़रत ने फरमाया देखो तुम्हें से एक जमात होनी चाहिए जो क्या करे, बुराई उसमें बुराई से रोक के नेकियों का हुक्म दे। ठीक है ना। ठीक है ना, तो ठीक है, 15 साल का बेटा बालिग हो जाता है ना, बेटा बालिग हो जाता है तो उसके साथ जा सकती हैं, फिर आप जो है उसके साथ जा सकती हैं। ठीक है ना, लेकिन सबकी इज्जत और एहतराम जरूर रखो। ठीक है ना, मैं तबलीगी जमात का हॉस्टल के अंदर में अमीर था। मैं तबलीगी जमात का हॉस्टल के अंदर अमीर था जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, जब मैं थोड़ा सा दाढ़ी शाड़ी रख ली थी, और उसके बाद जो है, और फिर मैं जब तसव्वुफ की लाइन पे आया, तो मेरे खिलाफ तबलीगी के हज़रात बड़े मुखालिफ हो गए थे मेरे। वो कहते थे कि ये क्या बात है, ये क्या चीज़ है, तुम जो है ना क्यों तसव्वुफ की लाइन के अंदर जो है ना वो लगे हुए हो। हालांकि मैंने कभी भी तबलीग को बुरा नहीं कहा, जाहिर बात है कि तबलीगी जमात बड़ी अच्छी जमात है और सारा कुछ, लेकिन वो मेरे मुखालिफ हो गए, बड़े सख्त के जी उसमें से। तो मैंने कहा कि भाई बस ठीक है, मैं एक मेरा अपना एक रुझान जो है उस तसव्वुफ की लाइन के ऊपर अब है। और पहले मेरा रुझान बिल्कुल तसव्वुफ की तरफ नहीं था, पहले बिल्कुल रुझान नहीं था तसव्वुफ की तरफ। लेकिन फिर जब तसव्वुफ की तरफ रुझान हुआ और मुझे पता चला कि वाकई क्या है ये, तो इस्लाह के अंदर बंदा दिन ब दिन तरक्की करे, और खासतौर पर हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे शेख मिल जाए अगर इंसान को, हाँ हाँ हाँ, कमाल एक शख्सियत थे। और ऐसे कि यानी जो बंदा क्या हो, हर तरह की अल्लाह ताला ने उसमें क्या रखा हो, इतदाल भी रखा हो, आलिम हो, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाने वाला, मुफ्ती हो, कारी हो, सब अल्लाह ताला ने वो खुसूसियात उनके अंदर रखी हुई जो है। और तसव्वुफ के तो क्या थे, वो बादशाह थे बातिन के अंदर तो जो है। तो वो जब चीजें मिली और ऐसे जब वो हुआ हजरत की, जब वो देखा तो पता चल गया कि यार ये तो दीन है, क्या दीन बुनियादी तौर पे, और कैसे दीन पे चलना है, कैसे है। इसलिए जो है ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं, सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर। ठीक है ना। ठीक है, तसव्वुफ का क्या मतलब होता है, बातिन की सफाई जो आप कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये सूफ से निकला है असल में। पहले जमाने में सूफिया क्या करते थे, वो करते थे मोटे कपड़े पहना करते थे ये लोग जो है ना, उसमें से मतलब है कि वो दुनिया की उसमें से तसव्वुफ बातिन की इस्लाह जो करते हैं, बातिन की इस्लाह अपने हमारे अंदर, ये देखो ना, अब यही बात है ना, तकब्बुर है, हसद है, रियाकारी है, बुग़्ज़ है, इनको कैसे निकाला जाएगा, ये शेख के बगैर आप नहीं कर सकते हैं। और यही बात अब मुझसे उसने कल फर्स्ट एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा उस्ताद जी हमारे जो होता है ना, अगर किसी आदमी ने हमारे साथ बुरा किया हुआ होता है, तो जब वो बंदा हमारे सामने आता है तो अगरचे हम माफ कर चुके होते हैं, लेकिन हमें क्या आता है, दिल में उसके खिलाफ सख्त नफरत गुस्सा आता है कि माफ तो किया हुआ है, लेकिन क्या है कि ये बंदा जो है ना, इसको पता नहीं जैसे क्या करते हैं। मैंने कहा ये तो नेचुरल चीज है, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है। ये तो नहीं है कि जनाब किसी आदमी ने आपको थप्पड़ मारा हो, तो आप जो है ना वो जब सामने आए तो आप बड़े कहें हाँ हाँ बड़ा आपने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया था, मुझे थप्पड़ मारे थे आपने, या आपने मुझे गालियां निकाली थी, ये तो कभी भी नहीं होता। जब माफ कर दिया, वो तो दिल में एक आएगा लेकिन उसे पकड़ नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो है ना, हाँ तबलीगी जमात ये भी ज्यादती है ना उनकी, वो मदरसे की तालीम को कुछ नहीं समझते, मदरसे की तालीम को ज्यादा नहीं समझते, कि बस वो कहते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, ज्यादातर बेअमल होते हैं क्योंकि ये तबलीग में नहीं जाते हैं। तो भाई ये कोई तरीका कार नहीं है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ इत्तेदाल रहे, इत्तेदाल रहना बहुत जरूरी है। अगर इत्तेदाल नहीं होगा ना, तो फिर आप क्या करेंगे। क्या इत्तेदाल होना बहुत जरूरी है हर एक की जो है। और ये जो है ना, ये असल जो चीज़ वो मिलती थी, ये हमारे जो बड़े अकाबिर और बड़े हजरात जो थे उनके अंदर क्या था, ये एक बड़ी एक इत्तेदाल की सूरत थी। ठीक है, तो इसलिए ये फरमा दिया गया। समझ आइए बात को। तो इसलिए ये कहा गया था कि जी उसमें से ये आ गया है। ठीक है, ठीक हो गया जी। चलो जी बस।